بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم بیان نمبر 8 بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد قرآن اور سنت سے سیکھنا اور سکھانا ہے، احکام کو سمجھنا، تاریخ پر غور کرنا اور الہامی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان کو مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنائے۔ تو دوستو، آج ہم جو بیان کریں گے کہ وہ 3 کون تھے جن کی توبہ طویل کڑے امتحان کے بعد قبول ہوئی تھی۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 اصحاب کا ذکر کیا ہے جن کی توبہ ایک طویل اور سخت امتحان کے بعد قبول ہوئی تھی۔ یہ لوگ کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مروہ بن ربی تھے۔ یہ سب مدینہ کے انصار میں سے مخلص مومن تھے۔ ان کا قصہ قرآن پاک میں براہ راست سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں مذکور ہے، اور پیچھے رہ جانے والے تینوں کو بھی بخش دیا، یہاں تک کہ جب زمین اپنے وسط کے باوجود ان پر بند ہو گئی اور ان کی روحیں تنگ ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، پھر اس نے ان کی طرف رجوع کیا تاکہ وہ توبہ قبول کرنے والوں میں ہوں، رحم کرنے والا۔ یہ آیت نہ صرف تاریخ اسلام میں ان کا نام درج کراتی ہے بلکہ اخلاص، دیانت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک لازوال سبق بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہجرت کے 9ویں سال تبوک کے مہم کے دوران پیش آیا، جو مسلمانوں کو درپیش سب سے مشکل مہمات میں سے ایک تھی۔ سفر لمبا تھا، گرمی شدید تھی اور رزق کی کمی تھی۔ مدینہ کے منافقین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بچنے کے لیے جھوٹے عذر پیش کیے، لیکن ان تینوں مخلص صحابہ نے تیاری میں تاخیر کی اور آخر کار وسائل ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں ناکام رہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہم سے واپس آئے تو پیچھے رہ جانے والے من گھڑت دلائل نے کر آپ کے پاس آئے، تاہم ان تینوں آدمیوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے اپنی غفلت کا کھلے عام اعتراف کیا۔ کعب بن مالک، صحیح بخاری حدیث نمبر 4418 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2769 میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس مال تھا، طاقت تھی اور سستی کے علاوہ کوئی عذر نہیں تھا۔ اس کی سچائی اگرچہ اس وقت تکلیف دہ تھی، اس کی بخشش کا سبب بنی۔ ان کے اعترافات سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ان کا سماجی بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی توبہ کے اخلاص کو جانچنے کے لیے ایک الہی حکم کے طور پر تھا۔ 50 دن تک کسی نے ان سے بات نہیں کی، حتیٰ کہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے بھی بات نہیں کی۔ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ زمین اپنے وسط کے باوجود تنگ محسوس ہوئی اور ان کا دل غم سے بھر گیا۔ یہ تفصیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے بالکل میل کھاتی ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، حالانکہ وہ وسیع ہے۔ ان کی تنہائی کی کیفیت اس حد تک بڑھ گئی کہ ان کی بیویوں کو بھی کہا گیا کہ وہ ان سے عارضی طور پر علیحدگی اختیار کر لیں۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ اس دور میں انہیں غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط ملا جس میں اسے اسلام چھوڑنے اور اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اسے فوراً جلا دیا۔ 50 راتوں کی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، جن میں کہا گیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے منتظر تھے، خوشخبری مسئول ہوئی اور اس کا اعلان کمیونٹی کو کیا۔ کعب بن مالک صحیح بخاری حدیث نمبر 4418 میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ مبارکباد دینے کے لیے دوڑتے
تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جلدی جلدی مسجد کی طرف بڑھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، ان سے کہا آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دینے کے بعد سے اب تک کے بہترین دن کے ساتھ خوش ہو۔ یہ بیان اللہ تعالیٰ کی بخشش کی بے پناہ قدر کی ظاہر کرتا ہے اور کس طرح توبہ گناہگار کو اللہ کے پیارے میں بدل دیتی ہے۔ یہ واقعہ مومنین کے لیے بہت سے سبق فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سچائی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ منافقین نے جھوٹ کے ذریعے وقتی طور پر اپنے آپ کو بچا لیا۔ ان تینوں صحابہ کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اس بات پر زور دیتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ توبہ صرف زبانی عمل نہیں ہے، بلکہ اس میں اکثر آزمائش شامل ہوتی ہیں جو دل کو پاک کرتے ہیں۔ ان کی توبہ کو 50 دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا، جو ان کی روح کو پاک کرنے کا ذریعہ تھا۔ تیسرا، یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کو نمایاں کرتا ہے۔ جہاز سے پیچھے رہنے کے ان کی سنگین غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمانداری اور گہری ندامت کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا۔ یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4251 کی حدیث سے مطابقت رکھتا ہے، جہاں فرمایا گیا تمام نبی آدم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرے۔ آخر میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کتنے ہی باری کیوں نہ ہوں، اخلاص کے ساتھ لوٹنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں جن تین کی توبہ قبول ہوئی وہ کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مروہ بن ربی تھے۔ ان کی کہانی سچائی، صبر اور خدائی عفو اور درگزر کی اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر کھڑا ہے کہ یہاں تک کہ جب دنیا تنگی محسوس کرے اور محسوس دل پر حاوی ہو جائے، اخلاص اور ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا رحمت اور راحت کا باعث بنتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج کی گفتگو کا اختتام اپنی عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔